ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز جمعہ کے فضائل اور برکات کے حوالے سے روایات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، زوال جمعرات سے زوال جمعہ کے درمیان جس شخص کی موت واقع ہو وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ہی کا فرمان ہے کہ جمعہ کا خاص احترام اور حق ہے، پس اس حق کو ضائع نہ کرو، اس دن کی عبادت میں کوتاہی نہ کرو، اچھے اعمال سے خدا کا قرب حاصل کرو اور تمام محرمات کو ترک کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ اس روز اطاعت کا ثواب بڑھا دیتا ہے، گناہوں کی سزا ختم کر دیتا ہے اور دنیا و آخرت میں مومنین کے درجات بلند کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن دعا کرتا ہے مگر خدا اس کی وہ حاجت پوری نہیں کرتا حتیٰ کہ روز جمعہ آ جاتا ہے، اور اس میں حاجت روائی ہوتی ہے تاکہ جمعہ کی عظمت واضح ہو جائے۔ نیز فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں تو انہوں نے فرمایا کہ عنقریب میں تمہارے گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے پروردگار سے دعا کروں گا۔ یہ تاخیر اس لیے کی گئی کہ جمعہ کی صبح کو دعا کی جائے تاکہ وہ قبولیت تک پہنچے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالی نے جمعہ کو تمام دنوں پر بڑھائی دی اور اس کو روز عید قرار دیا۔ جمعہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس روز خدا سے جو سوال کیا جائے وہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی گروہ مستحق کے عذاب ہو تو اگر وہ شب جمعہ یا روز جمعہ دعا کرے تو اسے عذاب سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ حق تعالی روز جمعہ مقدرات کو محکم و ناقابل تغیر بنا دیتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا ہوتا ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند، دعائیں مقبول، رنج و غم زائل اور بڑی بڑی حاجات پوری کر دی جاتی ہیں۔ اس روز خدا تعالی بندوں کے لیے اپنی رحمت میں اضافہ کرتا ہے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ جو شخص اس روز خدا کو پکارے جبکہ وہ اس دن کی عزت و عظمت کا قائل ہو تو خدا پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے خلاصی عطا کرے۔ اگر کوئی شخص شب جمعہ یا روز جمعہ میں وفات پا جائے تو وہ شہید شمار ہوگا اور قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ جو آدمی جمعہ کی عظمت کی پرواہ نہ کرے اور اس کے حق کو ضائع کرے، مثلا نماز جمعہ بجا نہ لائے یا حرام کاموں میں مصروف رہے، خدا کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کو جہنم کا ایندھن بنائے سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لے۔ حضرت ابو ذر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اگر کوئی شخص جمعہ کے دن غسل کرے، عمدہ لباس، تیل، خوشبو لگا کر آئے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بلکہ مزید 3 دنوں کے بھی گناہ بخشے جاتے ہیں، بشرطی کہ اس کے گناہوں میں 2 آدمیوں کی درمیان پھوٹ ڈالنے کا گناہ شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کے دن 6 لاکھ آدمیوں کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ حدیث میں جو شخص بازار میں لوگوں کی کاروباری مشغولیت اور غفلت کے وقت اللہ کا ذکر کرے گا، اس کے نام اعمال میں 1000 نیکی درج ہوگی اور اس کی اس طرح بخشش ہوگی جو کسی کے وہم و گمان میں نہ ہوگی۔ جو قدم نماز جمعہ کی طرف چل کر جائے گا اس پر آتش جہنم حرام ہے۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کئی بار حج کا ارادہ کیا، نہیں جا سکا۔ فرمایا، نماز جمعہ پڑھو، یہ مساکین کا حج ہے۔
اور جمعہ کو دعائے ندبہ پڑھنا مستحب ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں روز جمعہ کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔